کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، تم قسمت والے ہو کہ تمہیں نبی کی اولاد میں پیدا کیا، تم قسمت والے ہو کہ تمہیں مسلمان بنایا، یہ تمہاری قسمت ہے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، ورنہ تم کافروں کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، مشرکین میں سے بھی ہو سکتے تھے۔ تو اس بات کا احساس ہمیشہ تمہارے اندر رہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس تعلق سے ہمیشہ تمہارے دل میں شکر کا جذبہ رہے، بیدار رہے، اور ہمیشہ اللہ کے سامنے تمہارا سر جھکا رہے کہ ہم جتنا بھی اس نعمت پر شکر ادا کریں گے اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے نصیحت کی ہے، میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تم اس حال میں مرنا کہ تمہارے پاس اسلام کی دولت ہو، اسلام کی حالت میں تم کو موت آئے۔ موت انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کڑوی سچائی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس سے کوئی بھی اپنا منہ نہیں موڑ سکتا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ یہ وہ گھونٹ ہے جو ہر کسی کو پینا ہے۔ تو موت کے تعلق سے کہا کہ انسان زندگی بھر تو اچھا عمل کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے آخری وقت میں وہ کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے کہ پھر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے کہا کہ تمہارے اندر وہ طلب ہونی چاہیے، تمہارے اندر وہ چاہت ہونی چاہیے، وہ کوشش ہونی چاہیے کہ موت تمہاری اسلام پر آئے۔ شروع سے ہمارے اندر اگر اسلام کے تعلق سے قدردانی ہوگی، اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہوگا، تو یقیناً ان قربانیوں کو اللہ رب العزت سامنے رکھے گا، ان کی قدردانی کرے گا اور موت اسلام پر عطا فرمائے گا۔ ورنہ اگر ہم یوں ہی اس کو ایک معمولی سی چیز سمجھ کر اور اپنے باپ دادے کی وراثت سمجھ کر اس کی قدر نہیں کریں گے تو پھر چاہے لوگ ہمیں مسلمان کہیں، دنیا والے ہمیں مسلمان سمجھیں، لیکن جو ہمارا آخری وقت ہوگا وہ کلمے پر نہیں ہوگا، وہ اسلام پر نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ ہو کہ ہر کسی کی موت اسلام پر آئے، اور موت اسلام پر اسی کی آئے گی جس کی زندگی گزری ہوگی اسلام پر، جس کی کوشش ہوگی اسلام کے لیے کچھ کرنے کا، جس کی کوشش ہوگی دین کے لیے قربانی دینے کا، جس کی کوشش ہوگی اللہ کے ہر حکم کو، دنیا اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ قیمتی سمجھنے کا، ایک ایک سنت پر مر مٹنے کا جذبہ ہوگا، اس کو موت آئے گی اسلام پر۔ تو اس ایک حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مشہور حدیث ہے، اس حدیث سے ایک شبہ ہوتا ہے، ایک شک پیدا ہوتا ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک انسان زندگی بھر اچھا عمل کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، ہر کام اس کا جنتی والا کام ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، کہ بس ایک ہاتھ دوری کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن آخری وقت میں وہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے، تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمی والا کام کر لیتا ہے، پھر وہ جنت کے بجائے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک انسان زندگی بھر جہنمی والا عمل کرتا رہتا ہے، لیکن آخری وقت میں جب جہنم اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ بس جہنم میں گرنے ہی والا ہے، پھر اللہ کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ جہنم کے بجائے جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ تقدیر کی بحث جب ہوئی تھی اسی درس میں، اس میں ہم نے اس پر کافی بحث کیا تھا کہ انسان اس میں شک میں پڑ جاتا ہے، پھر ہماری محنت کا فائدہ کیا؟ جب ہماری قسمت میں لکھا ہے جنت یا جہنم تو زندگی بھر ہم چاہے نیکی کریں، اگر ہماری قسمت میں جہنم ہے تو ہم جہنمی میں جائیں گے، زندگی بھر برائی کریں، اگر ہماری قسمت میں جنت ہے تو ہم جنت میں جائیں گے ہی۔ تقدیر کا مطلب یہی ہوا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ شک و شبے میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ تقدیر میں کہ شک کو دور کرنے کے لیے سب سے عظیم الشان حدیث ہے
کہ جب انسان جہنم میں چلا جائے گا یا جنت میں جانے والا جنت میں چلا جائے گا تو جنتی کو جہنم میں وہ جگہ دکھائی جائے گی جہاں اس کا نام لکھا ہوگا، اور کہا جائے گا کہ تمہارا نام یہاں بھی لکھا تھا، تمہارا نام یہاں بھی لکھا تھا، تم نے اچھے عمل کیے اس لیے تم یہاں آ گئے ورنہ تم جہنم میں جاتے۔ اور جہنمی کو بلا کر جنت میں وہ جگہ دکھلائی جائے گی کہ تم نے اگر اچھے کام کیے ہوتے تو تمہیں جنت میں اس جگہ ملتی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اپنی فطرت میں کوئی جہنمی یا جنتی نہیں ہے، بلکہ عمل سے انسان کی زندگی بنتی ہے اور وہ جہنمی یا جنتی قرار پاتا ہے۔ اس حدیث کے بعض الفاظ ایسے بیان کیے گئے ہیں جس سے وہ بھی شک دور ہو جاتا ہے، کہ اس میں بیان کیا فیما یبدو للناس، کہ زندگی بھر وہ اچھا عمل کرتا ہے، کس کی نظر میں؟ لوگوں کی نظر میں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اچھا عمل کر رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان جنتی ہے، حقیقت میں وہ اچھا عمل نہیں کرتا ہے۔ ایک انسان ہے، اچھے لباس میں ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، لیکن ہمارے دل کے بارے میں تو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ کیا پتہ ہمارے اندر ریاکاری ہو، لوگوں کو دکھلانا مقصد ہو، یا پیٹھ پیچھے ہم کوئی ایسی برائی کرتے ہوں کہ جس کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اس پر تو لوگوں کی نظر نہیں ہوتی ہے، لوگ صرف ہماری اچھائیاں دیکھ رہے ہیں، اسی کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جنت ہے، ہم جنت میں جائیں گے، لیکن بجائے جنت کے ہم جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ وہ اچھا عمل کرتا رہتا ہے، اپنے حساب سے بھی نہیں، فیما یبدو للناس، لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بڑا اچھا انسان ہے، دوسری طرف لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑا بیکار انسان ہے، لوگوں سے بات کرنے کا اس کو طریقہ نہیں ہے، لیکن کیا پتہ وہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا عزت ہو، اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہو اور وہ جنتی ہو۔ اس تعلق سے ایک حدیث ذہن میں آئی جو اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، ندوے کے جو شیخ الحدیث ہیں اور سب سے بڑے مفتی ہیں مفتی نیاز احمد صاحب، انہوں نے بخاری کے درس میں یہ بیان کیا تھا کہ ہم سالہ سال سے 20 برس سے حدیث پڑھا رہے ہیں، سب سے دل کو دہلانے والی حدیث جو ہمارے سامنے سے گزری ہے وہ یہ حدیث ہے، صرف ایک لائن کی حدیث۔ اس کو تم اپنے دماغ میں، اپنے دل کے رجسٹر میں، ڈائری میں اچھی طرح سے نوٹ کر لو۔ وہ حدیث ہے اسی تعلق سے کہ انسان اچھا عمل کرتا ہے لیکن کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جس کی وجہ سے سارے اعمال پر پانی پھر جاتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا عمل ہوتا ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا، ہم نمازی ہیں، ہم اچھے ہیں، سامنے والا بے نمازی ہے، سامنے والا اس کا ایمان اچھا نہیں ہے۔ یہ جذبہ اگر کسی کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ برباد ہے۔ تو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عیر اخاہ المسلم بذنب، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو عار دلائے کسی گناہ کا، تانا دے کہ آج بڑے نمازی بنتے ہو، آج بہت اچھے بن رہے ہو، تم ہی وہ انسان ہو جو کچھ دنوں پہلے فلاں گناہ تم نے کیے تھے، اس کو شرمندہ کرے کہ آج بڑے نمازی اور پارسا بنے گھوم رہے ہو اور بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہو، ہمیں نہیں پتہ کہ تم ہی تھے جو پہلے فلاں غلط کام کیا کرتے تھے۔ یہ عار دلائے کسی مسلمان بھائی کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عار دلانے والا اللہ کے نزدیک ایسا مبغوض انسان ہے، ایسا قابل نفرت انسان ہو جاتا ہے کہ لم یمت حتی یعمل بہ، جس گناہ پر اس نے اپنے بھائی کو عار دلایا تو جب تک خود اس گناہ کو نہیں کر لے گا وہ مر نہیں سکتا، یہ وبال آئے گا اس پر۔ تو یہ بہت چھوٹی چیز نہیں ہے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اور دیندار لوگ، خود کو شریف کہلانے والے لوگ اپنی مجلسوں میں بڑی دھڑلے کے ساتھ ان چیزوں کو کرتے ہیں، فلاں کی برائی کر رہے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیا، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کسی کے سامنے کسی کی ہتک اور کسی کی بے عزتی کی تو اس پر کیا اثر ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بیان فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کی زندگی کے سارے اعمال پر پانی پھیرنے کے لیے وہ چیز
کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر قائم رکھے، ہمیں ایمان پر قائم رکھے، کلمے کے ساتھ جینے، کلمے کے ساتھ مرنے اور اپنے دین کی قدردانی کرنے، اور ملت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر جو احکام اللہ رب العزت نے فطری احکام عائد کیے تھے، نازل فرمائے تھے، ان کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔